نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک اور بات ہمیں سمجھائی ہے جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لپالک بیٹا بنایا ہوا تھا جس کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب ہم نے پیچھے پڑھا کہ لپالک بیٹا کو ان کے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا تو پھر زید بن حارث کے نام سے دوبارہ پکارا جانے لگا۔ اب انہی کے بارے میں ہے کہ زید بن حارث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کا ارادہ اپنی پھپھی ذات زینب بنت جہش کے ساتھ ارادہ کر لیا۔ زینب بنت جہش جو تھی وہ ذرا امیر طبقے کی تھی، اونچی سوسائٹی کی تھی، اور زید بن حارث جو تھے وہ غلام تھے، آپ کے سامنے ہیں۔ تو زید بن حارث نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا کہ اللہ کے نبی میں ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ قریش کی معزز خاتون ہے اور میں ایک ادنا سا غلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دے دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے کہ زید بن حارث کی شادی زینب بنت جہش کے ساتھ ہو، لیکن زید بن حارث نہیں مان رہے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی، اس آیت کا شان نزول ہے کہ زید بن حارث جب نہیں مان رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آیت کے اندر، کیا دیا کہ کسی مومن مرد کو بھی اور کسی مومن عورت کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اپنی مرضی کرے۔ نہ زینب بنت جہش اپنی مرضی کر سکتی ہیں، نہ زید بن حارث اپنی مرضی کر سکتے ہیں، بلکہ کیا ہوگا کہ دونوں کو اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کر دیا کہ دونوں کا آپس میں نکاح ہوگا، دونوں کی شادی ہوگی۔ اب دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے کیا کہہ دیا کہ جب نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ صرف نبی کا فیصلہ نہیں ہے، اذا قضى اللہ، یہ اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ زید بن حارث کی شادی زینب بنت جہش کے ساتھ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ منع کر دیا کہ آج کے بعد جب نبی کوئی فیصلہ کر لے اور اللہ کا بھی فیصلہ وہی ہو، ظاہری بات ہے جب نبی نے فیصلہ کیا تو در حقیقت وہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر یہ بات کی ہے کہ آئندہ کے لیے نہ کسی مومن مرد کو حکم ہے نہ کسی مومن عورت کو حکم ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی جب نبی فیصلہ کر دیں تو فیصلے کے بعد آپ اپنی مرضی کر سکیں۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ فیصلے میں اختیار کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے وَرَسُولُهُ امرن، امرن کا مطلب ہوتا ہے حکم، امور، کوئی کام، کوئی تدبیر، کوئی کام کا فیصلہ کرنا۔ تو یہاں اس بات کے حوالے سے آتا ہے کہ امور کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک ہوتی ہے شرعی امور، اس میں وہ امور کا مطلب ہوتا ہے کام، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ کام آ جاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت بنا دیے ہوں، ان کاموں میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، خوشی ہو، تنگی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، وہ شرعی امور ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، جیسا کہ نماز شرعی امور ہے نا، کسی کا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، فرض تو ہے نا اس کے اوپر، نہیں پڑے گا جواب دہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اس کام میں وہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں اختیار کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں 3 پڑھوں گا تو 2 چھوڑ دوں گا، 2 پڑھوں گا تو 3 چھوڑ دوں گا، نہیں۔ نماز کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے۔ اسی طریقے سے ساری عبادات جن کا تعلق شریعت سے ہو اس میں انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں شرعی امور۔ دوسری قسم ہے تدبیری امور۔ تدبیری امور وہ امور ہوتے ہیں جو حالات کے ساتھ تدبیر اختیار کرنے کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں، حالات جیسے بھی ہوں اسی کے مطابق انسان اس کو چینج کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، نماز کے ٹائم بدلتے رہتے کہ نہیں بدلتے رہتے؟
تدبیریں ہے نا کہ اب یہ کیا کرنا ہے کہ ٹائم بدل گیا ہے تو اس حالات کے مطابق چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 بجے جو صبح ہوتی ہے تو سردیاں گرمیاں بہار خزاں 4 بجے ہی صبح ہوتی ہے، نہیں. حالات کے ساتھ جیسے جیسے دن کا معاملہ بڑھتا ہے معاملات چلتے ہیں ویسے ہی یہ تدبیری معاملات چلتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ تدبیری امور میں انسان حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے لیکن شرعی امور میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آگے ہم دیکھتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے فقط ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، پس وہ تحقیق دور کی گمراہی میں پڑ گیا. اب آپ دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم کہاں چلے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واضح گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی ظاہر ہو جائے گی کہ یہ کون ہے؟ یہ نیکوکار نہیں ہے، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، یہ کون ہے؟ گمراہ کن شخص ہے. اب دیکھیں مثال کے طور پر کچھ ایسے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، استطاعت کے مطابق کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات ہے. تو یہ سارے امور کون سے ہیں؟ شرعی امور ہیں جن کو کرنا ضروری ہے. اگر کوئی ان میں اپنی مرضی اختیار کر کے نہیں کرتا تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی. جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ واضح گمراہ ہو جائے گا، سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا. اب میں اپنے معاملات کو دیکھ لوں کہ کہیں میرے معاملات ایسے تو نہیں ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہوں. صبح سے لے کر رات تک، پیدا ہونے سے اب تک میں اپنے امور کو چیک کر کے دیکھوں کہ اگر میرے امور میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں بھی گمراہ ہوں، سیدھے راستے سے بھٹکی ہوئی ہوں. اگر میرے امور میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ میں ہدایت یافتہ راستے پر چل رہی ہوں. اب اسی طریقے سے جس طرح شرعی امور اور تدبیری امور ہیں، اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے تقلید. یعنی انسان نے دین کے ایک عمل میں 4 چیزیں نکال دی ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ 4 چیزوں میں سے ایک ہے شرعی امور. بھئی ایک تو اللہ کا حکم ہے ہی ہے، اب وہ تدبیری امور کر کے کہتے میں نہیں پڑھتا، میرا دل نہیں چاہ رہا، حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہہ دیا کہ یہ گمراہ ہے. اب اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے تقلید، کہ وہ بندہ جو کسی ایسے شخص کا، یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے امام کا فتویٰ ہے یا ہمارے عالم ایسے کہتے ہیں یا وہ فتویٰ دیتے ہیں، یا میں اپنے مرشد کا کیا ہوں؟ پیر ہوں، پیر کا مرشد ہوں، میں اسی کو مانتا ہوں، انہوں نے وہ فتویٰ دیا ہے سو میرے لیے وہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تقلید، جو کہ ہم اندھی تقلید میں پڑھ چکے ہیں. دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہ خود ہی کیسا ہے. یہ جو پیر فقیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں یہ خود کیسے ہے. کتنی پیاری بات بار بار رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ پیر جو ہے اپنی دعاؤں سے، یعنی مرشد کو جو دعائیں دیتا ہے، مرشد کا کام ہو یا نہ ہو، لیکن مرشد کے پیسوں سے پیر بہت کچھ لے لیتا ہے. حقیقت ہے نا؟ مرشد جو ہے وہ آ کے پیسہ دیتا ہے تو پیر بہت کچھ لے لیتا ہے، اور وہی پیر جو دوسروں کے لیے دعائیں کر رہا ہے کیا اپنے لیے دعائیں کر کے وہ چیزیں نہیں لے سکتا؟ اب لوگ کیا ہے؟ تقلید میں پڑ چکے ہیں. آج کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں دیکھتا بلکہ تقلید کے پیچھے پڑ چکے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں تو میرے اہل حدیث عالم یہ کہتے ہیں، میں اہل سنت ہوں تو میرے اہل سنت عالم یہ کہتے ہیں، میں دیوبندی ہوں تو دیوبندی عالم یہ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اندھی تقلید. اس میں اللہ رب العزت نے پڑھنے سے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے کسی کی پیروی کی، کسی کی تقلید کی، تو تم تب بھی واضح گمراہی میں چلے جاؤ گے. چوتھی چیز ہے اجتہاد. اجتہاد ہوتا ہے لوگ شرعی امور میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. یعنی حکم تو ایک ہی ہے نا، رب ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، لیکن اب علماء نے کیا کیا؟ اس میں اختلاف کر دیا. اب جب علماء نے شرعی امور میں ہی اختلاف کر دیا، کوئی کہتا نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا نماز ایسے پڑھو، ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ بنا لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ خود ہی سکھا دیا تھا. اب اس کو جو لوگوں نے اس میں اختلافات کر لیے ہیں، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اجتہاد. اور یہ علماء کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد یعنی باتوں کو ہیر پھیر کر کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے.
اس طرح بھی نماز پڑھ لو جائز ہے، اس طرح بھی نماز پڑھ لو جائز ہے، اس طرح بھی پڑھ لو جائز ہے۔ واللہ اللہ جانتا ہے کہ وہ قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن نماز کے لیے وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمارے علماء کے اختلاف کی وجہ سے ہم بھی اجتہاد میں پڑھ چکے ہیں اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک کو حرام قرار دیا تھا، حرام ہے نا میوزک، لیکن آج بہت سے علماء فتویٰ دے دیتے ہیں جائز ہے، یہ دف جائز ہے، یہ فلاں جائز ہے، یہ ایسے کر سکتے ہو، یہ ایسے کر سکتے ہو۔ تو یہ اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو فتوے دے دینا، ایسے فتوے دینا جن کے بارے میں شریعت اجازت نہیں دے رہی۔ مثال کے طور پر داڑھی کے حوالے سے فتویٰ آ جاتا ہے، کچھ علماء کہہ دیتے ہیں کہ رکھ لو، کچھ کہتے ہیں نہ رکھو تو گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے پردے کے مسائل آ جاتے ہیں، یعنی شرعی امور میں کئی ایسے مسائل ہیں جن میں اختلافات کی وجہ سے لوگوں نے کیا کر دیا، اجتہاد کر دیا ہے۔ ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے، لوگ دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، دین کو سنوار نہیں رہے ہوتے بلکہ دین کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ آگے سے آگے دین کیا بڑھ رہا ہے، بگڑ رہا ہے۔ آج ہم کچھ ہے تو اگلی نسل کچھ ہے، یا ہمارے پہلے کچھ تھے تو ہم ان سے آگے ہیں، یعنی آگے اصلاح کی بجائے کیا ہو رہا ہے، ہمیشہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اور یہ دین میں بگاڑ کیوں پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اختلافات، اجتہاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے ہمیں منع کر دیا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی بجائے ان کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چاہے جتنے پیر فقیر کو مان لے، جتنے اپنے مولویوں کے فتوے مان لے، وہ کیا ہے، واضح گمراہی میں ہے۔ وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ دوبارہ حضرت زید کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت زید نے جب انکار کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کرو، تو شادی کر لی۔ اب ہوا یہ کہ شادی تو ہو گئی، لیکن سٹیٹس کی وجہ سے دونوں میں اختلاف چلتا رہا، یعنی دونوں میں آپس میں میاں بیوی کی صحیح طریقے سے بن نہیں سکی، کیونکہ شروع کے ذہن ہی نہیں تھا، شروع سے ہی ایگریمنٹ نہیں تھا۔ جیسے ہمارے ہاں والدین بچوں کی مرضی کے بغیر، پوچھے بغیر شادی کر دیتے ہیں، تو ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں، مینج کر کے زندگی تو گزار ہوتے ہیں، پر وہ ایگریمنٹ آپس میں نہیں ہوتا، آپس میں پیار محبت نہیں ہو پاتا۔ تو لوگ آج کے دور میں کیا کرتے ہیں، طلاق بھی نہیں دینی، یہ بھی ساتھ طلاق دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کے دور میں اگر کسی کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو طلاق دے کر کسی اور جگہ عورت کی بھی شادی ہو جاتی تھی اور مرد کی بھی شادی ہو جاتی تھی۔ اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، ناپسندیدہ چیز ضرور ہے، اللہ کو حلال ہے طلاق، لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے تو اس کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر نہیں بنتی تو طلاق کی نوبت ہو تو طلاق بھی دی جا سکتی ہے۔ اب زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش کا معاملہ یہ چلا کہ دونوں میں آپس میں نہ بن سکی، پیار محبت نہ ہو سکا، دونوں کے معاملات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ تو زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی میں زینب بنت جہش کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کر رہے تھے کہ تم طلاق نہ دو، حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے ہی بتا دی تھی کہ زید بن حارث زینب بنت جہش سے نکاح کریں گے، ان دونوں کی آپس میں نہیں بنے گی، وہ طلاق دیں گے، اور پھر زینب بنت جہش کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا جائے گا۔ عرب میں جس طرح سے غلط رسمیں تھی تو اسی طرح یہ ان کی پختہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو کیا کہتے تھے، حقیقی بیٹا بنا لیتے تھے۔ ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا، اللہ نے اس رسم کو بھی توڑ دیا کہ آج کے بعد یہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب ان کی آپس میں نہ بنتی، طلاق ہو جاتی، مطلقہ بن جاتی، تو اس سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ تو اس کا سسر ہے، سسر بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کے ہاں پختہ رواج تھا کہ لے پالک کا بیوی بھی مطلقہ ہونے کی صورت میں سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس رسم کو بھی توڑنا چاہتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر واضح بات بتا دی کہ جب تو اس شخص سے جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ خاطب کس سے ہیں، اللہ رب العزت یہاں اس شخص سے مراد زید بن حارث سے مخاطب ہیں۔ تو یہاں کس کا ذکر ہے، زید بن حارث سے، جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے اس پر کیا انعام کیا، مشرکوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے انہیں وہی پہ ہی مالا مال کر دیا تھا۔
मुशरिक घर के अंदर ही अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया, और फिर दूसरा इनाम इन पे क्या किया कि इनको इनके घर से निकालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में दे दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना गुलाम नहीं समझा, बल्कि क्या किया, इन्हें अपना बेटा बना लिया। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जिस पर, उस शख्स पर जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया, अल्लाह ने क्या इनाम किया हमने पढ़ लिया, तो मुशरिकों के घर में इस्लाम की दौलत से मालामाल किया और नबी के घर में उन्हें पहुंचा दिया, ये अल्लाह का इनाम हो गया। आगे है वअनअमता अलैहि, ए नबी तूने भी उस पर इनाम किया। कौन सा इनाम किया? एक गुलाम को गुलाम बनाने की बजाय तुमने क्या बना दिया? बेटा बना लिया। ये नबी का इनाम था कि नबी ने उनके साथ अच्छा सलूक रखते हुए बेटा बना लिया। तो अल्लाह ताला उनके बारे में क्या कह रहा है? अमसिक अलैका ज़ौजका, कि अपनी बीवी अपने पास रोके रख, और वत्तकिल्लाह, और अल्लाह से डर। यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बयान किए जा रहे हैं। तो जब ज़ैद ने कहा मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं, तो अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? अपनी बीवी को अपने पास रख। और फिर उसके साथ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर। वो ये कह रहे थे कि अल्लाह से डर, बीवी को तलाक ना दे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दीही वतख्शन्नास, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अपने दिल में वो बात छुपाता था जिसे अल्लाह जाहिर करना चाहता था, लेकिन तू लोगों के डर की वजह से उसको जाहिर नहीं करना चाहता था। अब हम देखते हैं कि नबी के दिल में क्या बात थी, नबी क्या बात छुपा रहे थे। मैंने भी आपको बताया, अल्लाह ने नबी को ये बता दिया था कि ज़ैद बिन हारिस तलाक देंगे और उससे आपकी शादी होगी। अल्लाह के नबी यही छुपाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अरब में एक पुख्ता रस्म है, अगर मैं इस रस्म का बाइकाट करूंगा और मैं ज़ैनब बिन्त जहश यानी लेपालक की मुतलका से निकाह करूंगा, लोग कहेंगे लो जी सुसर ने बहू से निकाह कर लिया, जबकि हकीकी मायने में वो सुसर नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह ये जायज करार देने के लिए और अरबों की पुख्ता रस्म को खत्म करने के लिए ये काम करवाना चाहता था। और आज भी लेपालक की बीवी से अगर लेपालक उसे तलाक दे देता है तो फिर यानी जिसने पाला है वो उससे निकाह कर सकता है, ये जायज है, ये जबरदस्ती नहीं है। करना चाहे कर सकता है, ना करना चाहे तो ना करे, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन नबी के लिए ये लाजिम था कि करना है। नबी करेंगे तो रस्म टूटेगी, नबी करेंगे तो शरीयत बन जाएगी और रस्म टूट जाएगी। तो अल्लाह के नबी दिल में ये बात छुपा रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों से डर रहे थे कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने मुतलका से नेपालिक की मुतलका से शादी कर लिया तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, मुझे लोगों की बातों का फेस करना पड़ेगा, लोग तानो तशनी करेंगे, लोग तानो तंज करेंगे और बहुत सी बातें करेंगे। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ताने के डर की वजह से हज़रत ज़ैद से क्या कह रहे हैं कि तो अपनी बीवी को अपने पास रोके रख। उनका यह था कि जब तक ये इनकी बीवी रहेगी तब तक मेरी शादी नहीं होगी। लेकिन अल्लाह ने जो हुक्म कर दिया, जो फैसला कर दिया, उसको कोई टाल सकता है? नहीं। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि तू जो बात छुपा रहा है लोगों के डर से, वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, हालांकि तुझे हक तो ये है कि तू अल्लाह से डर, लोगों से ना डर। हम माशरे की किसी रस्म को तोड़ना चाहते हैं ना, तो फिर किससे डर रहे होते हैं? लोगों से। लोगों से डर की वजह से हम उसे तोड़ ही नहीं पाते। अल्लाह के नबी भी यही कुछ कर रहे थे। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों से नहीं डरो, बल्कि किससे डरो? अल्लाह से डरो। हक है कि अल्लाह से डरना है। मिसाल देती हूँ मैं आपको, ये तो हो गई नबी की बात। आज हमारे घरों में शादी के फंक्शन होते हैं, तो शादी के फंक्शनों के ऊपर हम में से हर कोई क्या सोचता है, मेरी एक बेटी है, कौन सा इसकी रोज रोज शादी होगी, तो मैंने वो सारी कसरें निकालनी है कि दुनिया देखती रह जाए। ऐसे नहीं सोच होनी चाहिए, बल्कि मुझे अपने बच्चों की शादी के वक्त ये सोच होनी चाहिए कि मैं इनकी शादी शरई अमूर से इस अंदाज में करूंगी कि लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। एक वो सोच है और एक ये सोच है। दोनों सोचों में कितना फर्क है? एक सोच रहा है कि मैं ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाए, दुनिया हैरान रह जाए, और दूसरी सोच क्या है कि शरई अमूर पूरे करने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों के लिए क्या बन जाए, मिशल राह बन जाए और लोगों के लिए फायदा बन जाए। आपके अरमान है तो अल्लाह के भी तो कोई अरमान है। अल्लाह क्या चाहता है हमसे? हम भी तो कुछ चाहते हैं, अल्लाह भी चाहता है। अल्लाह क्या चाहता है कि तुम शरई अमूर के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करो। अब ज़ैद बिन हारिस
زینب بنت جہش کو طلاق نہ دینے کی وجہ سے روکنے کی وجہ سے روک رہے تھے تو اللہ کا حکم آیا. اللہ رب العزت نے جب یہ بات کی تو پھر زید بن حارث نے نکاح اپنا ختم کر کے ان کو طلاق دے دی, یعنی طلاق دینے کے ساتھ اپنا نکاح ختم کر دیا. اب دیکھیں اس بات میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک تھا شرعی امور اور ایک تھا تدبیری امور. شرعی امور کیا تھا کہ زید نے زینب سے شادی کرنی ہے, یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اب تدبیری امور کیا ہے؟ تدبیری امور میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب زید حالات کو دیکھتے ہوئے جب نہیں بن رہی تو کیا کرے؟ طلاق دے دے. تو اس میں شرعی امور بھی ہے اور تدبیری امور بھی ہے. تدبیر کون کر رہا ہے؟ زید بن حارث. اور شرعی امور کیسے بنے گا؟ کیونکہ اب بھی اللہ کا حکم ہے, اللہ چاہ رہے ہیں کہ اب یہ طلاق دے دے. جتنے ٹائم تک اسے بیوی رکھوانا تھا اللہ نے زید کی بیوی بنایا. اب اللہ نے زید سے ان کو طلاق دے دی. اب زید کہتے ہیں میں نے طلاق دی, اور زینب بنت جہش نے اپنی عدت طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ مقرر کی پوری کر لی. جب عدت مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی حضرت زینب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان سے میرا ذکر کرو. یعنی یہ پردے کی آیات ابھی نازل نہیں ہے. اگر پردے کی آیات نازل ہو جاتی تو اب زید کا ادھر جانے کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا. زید کی بیوی رہ چکی تھی, زید نے طلاق دے دی تو اللہ کے نبی نے زید کے ہاتھ ہی پیغام بھیجنے کے لیے زید سے کہا کہ جاؤ زینب بنت جہش کے پاس, ان کے پاس میرا ذکر کرو. پھر جب زید ان کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی. زید نے کہا جب میں نے ان کا ذکر کیا تھا غرض میں نے اپنی پیٹھ, یعنی میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل پر ان کی عظمت بڑھ گئی. یعنی پہلے تو بیوی تھی, میں آرام سے جھجک آ جاتا تھا, لیکن اب وہ میری بیوی نہیں تھی اور میں پیغام کس کا لے کے جا رہا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے دل میں حضرت زینب کی عظمت بڑھ گئی. جیسے نبی کا مقام میرے دل میں تھا تو زینب کا مقام بھی میرے دل میں بڑھ گیا. تو میں نے اپنی نظر پھیر لی اور میں نے انہیں نظر بھر کر دیکھ نہ سکا. میں نے ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. غرض میں نے اپنی پیٹھ پھیر لی اور منہ موڑ لیا اور زینب کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے. پیغام بھی کس چیز کا بھیجا ہے؟ نکاح کا. اور وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں. سیدنا زینب نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتی. یہ مشورہ کس کو کہا جاتا ہے؟ استخارہ. ٹھیک ہے نا, جو ہمارے ہاں لوگوں سے کروایا جاتا ہے. یہ لوگوں سے نہیں کروانا چاہیے. زینب نے کیا کیا؟ خود استخارہ کیا. کہتی ہیں کہ میں جب تک اللہ سے مشورہ نہ کر لوں تب تک میں کوئی کام کا ارادہ نہیں کرتی. تو یہاں سے ہمیں بھی نصیحت ملتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو استخارہ کر لے اور استخارہ خود کرے. یہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ. استخارہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے مشورہ. اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے اسی کو میرے لیے بہتر بنا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے یہ بات کی اور کہا کہ جب تک میں استخارہ نہ کر لوں. پھر اسی وقت وہ اپنی جے نماز پر کھڑی ہو گئی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اجازت کے بغیر تشریف لے آئے. کیوں اجازت کے بغیر کیوں تشریف لے آئے؟ قرآن جو نازل ہوا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈر سے تم زینب سے نکاح نہیں کر رہے تھے میں نے تمہارا نکاح آسمان پہ کر دیا ہے. یعنی اب یہ بغیر اجازت کے اس لیے وہاں چلے گئے کیونکہ وہ اب ان کی بیوی بن چکی تھی. پہلے صرف پیغام بھجوایا, انہوں نے کہا میں مشورہ کر لوں. ادھر وہ مشورہ کر رہی ہیں اور ادھر اللہ نے آسمانوں پہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زینب بنت جہش کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا. اور حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ میں دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھی, فرمایا کرتی تھی کہ تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کی ہے لیکن میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے ایک اعزاز تھا, ایک انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جہش پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید والے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ختم کیا. یعنی عربوں کی ایک اور رسم کا خاتمہ ہو گیا. اور کس سے ذات ہوا؟ نبی نے عمل کر کے شریعت بنا کر بتا دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی متعلقہ جو ہوگی وہ سسر بہو کا تعلق نہیں ہوگا بلکہ اگر وہ چاہیں تو آپس میں شادی کر سکتے ہیں. تو اس رسم کا بائیکاٹ ہو گیا, ختم ہو گئی اور یہ شریعت بن کر اسلام میں اس کی اجازت ہو گئی. معاشرے میں تربیت جو ہے وہ انبیاء کے عمل سے ہوتی ہے. یعنی اگر انبیاء
کوئی عمل کر لیتے ہیں تو معاشرے کے لیے وہ کیا بن جاتا ہے؟ بطور مثال بن جاتا ہے، بطور تربیت بن جاتا ہے، بطور اسوہ بن جاتی ہے۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا ہے تو ہم بھی اس کو کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے، نبی نے کیا یہ سنت ہے، ہم بھی اس کو کریں گے۔ تو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر سے رسومات کو خاتمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ معاشرے کے اندر سے رسومات کا خاتمہ بھی سنت کو نافذ کر کے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے گھروں کے اندر شادی ہو یا وفات کا معاملہ ہو، دن ہو یا رات کا معاملہ ہو، خوشی ہو یا غم کا معاملہ ہو، ان موقعوں کے اوپر شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی کیا کریں؟ اللہ کی شریعت کو کیسے نافذ کریں؟ رسومات کا خاتمہ کر کے، شریعت کو، سنت کو نافذ کر کے۔ کہ اللہ کے حکم کو نافذ کریں گے تو آٹومیٹکلی ہمارے خاندان میں وہ چیز آج میں نے ختم کی ہے تو کل کوئی اور قدم بھی اٹھا لے گا، کوئی تو پہلا قدم اٹھائے گا نا۔ جو پہلا قدم اٹھائے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ تھوڑی مشکل ضرور ہوگی۔ کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، جب شریعت کو نافذ کرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب معاشرے میں جو رسومات ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ہی باعث اذیت بن جاتی ہیں۔ دیکھیں شادی کے اوپر جتنی بھی رسومات نکال دی ہیں ہمارے لیے باعث اذیت ہی، لوگوں کے لیے تھوڑا سا دیر انجوائمنٹ ہو جاتی ہے، خوشی ہو جاتی ہے، پیسہ جس کا لگتا ہے اس کے لیے باعث اذیت ہے کہ نہیں؟ کتنا ٹائم تک پتہ نہیں کتنے قرضے اٹھا کے وہ شادی کرتا ہے اور کتنے ٹائم تک وہ قرضے کے بوجھ میں دبے ہونے کی وجہ سے دن رات ٹینشنوں، لڑائی، غصہ، چڑچڑاپن کتنا کچھ آ جاتا ہے، باعث اذیت بن جاتا ہے اس کے لیے کہ نہیں بنتا؟ اور پھر جس شادی میں خرچے زیادہ ہوتے ہیں وہ شادی برکت کا باعث بھی نہیں ہوتی۔ اس شادی میں اس خاوند بیوی کی لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، مسائل بہت ہوتے ہیں، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے بھی وہ شادی کیا بن گئی؟ باعث اذیت۔ دیکھیں صرف ایک کے لیے نہیں بن رہی، یہ شادی سب کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے باعث اذیت بنتی ہے۔ کرنے والے سرپرست جو ہیں ان کے لیے باعث اذیت پیسوں کے ساتھ بنی، ٹینشن، ہر وقت کمانے کی ٹینشن، جلدی سے کماؤں، ان کی شادی کروں، پہلے بھی اذیت میں ہے، خرچوں کو کنٹرول کر رہا ہے اور بعد میں بھی اذیت میں ہے اور شادی کر کے بھی اذیت میں۔ اب جو میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی کی شادی میں اخراجات بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی کیا بن جاتی ہے؟ وہ شادی باعث رحمت کی بجائے باعث اذیت بن جاتی ہے۔ عوام الناس کے لیے باعث اذیت کیسے بنے گی؟ ایک غلط رسم کے اوپر آ کر اپنا ٹائم جب سپینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتا ہے اور وہ بھی ان کے لیے بھی باعث اذیت بن جائے گا۔ اس فنکشن میں نہ آتے نہ جہنم میں جانے کا باعث بنتے، ان کے لیے بھی وہ فنکشن اٹینڈ کرنا باعث اذیت بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو رسومات تم نے خود بنا لی ہیں وہ تمہارے لیے سوائے باعث اذیت کے، بدعات کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ شریعت کو نافذ کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جب تم شریعت کو نافذ کرو گے، اللہ کے حکم کے مطابق شادیاں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹینشنیں کم ہو جائیں گی، اذیتیں ختم ہو جائیں گی، باعث رحمت بن جائے گا۔ گھر کے اندر کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ جوڑنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بس اب یہ 12 سال کی ہو گئی، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دو، ابھی سے اس کو جوڑنا شروع کر دو، اس کا جہیز بنانا ہے، یہ معاشرے کی رسم ہے، اگر اس کا بائیکاٹ ہوگا تو باعث اذیت سے بچ جائیں گے۔ معاشرے کی رسم کو دیکھتے ہوئے جہیز تیار کیا جاتا ہے اور جہیز کے نام پر ایک لمبی گاڑیاں، 2 گاڑیاں 3 گاڑیوں کے اوپر جہیز پہنچایا جاتا ہے، تب بھی باعث اذیت کیا بنتا ہے کہ انہوں نے دیا ہی کیا ہے؟ ہر چیز میں ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث اذیت ہے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو بوجھل کر دیا ہے، بوجھل کر دیا نا، دین خود آسان ہے، ہم نے اسے اپنے لیے بوجھل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ بدعات سے بچے، رسومات سے بچے، اپنے لیے دین کو آسان بنائیں، بوجھل نہ کریں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے تجھ سے اس کا نکاح کر لیا، یعنی زینب بنت جحش کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اب کوئی تنگی نہ ہو۔ یہ تنگی تھی
یہ ایک تنگی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا بنا دینا حقیقی، پھر اس کی بیوی کو اپنی حقیقی بہو سمجھ لینا۔ اللہ کہہ رہا ہے آئندہ کے لیے اب وہ متعلقہ عورت کسی بھی اپنے یعنی منہ بولے بیٹے کے باپ سے جو کہ اس کا حقیقی باپ نہیں ہے شادی کر سکتا ہے۔ یہ تنگی اللہ نے ختم کر دی۔ اب ظاہری بات ہے وہ عورت اگر اور وہ لڑکا وہ سسر اور یعنی جو حقیقی تو نہیں ہے تو سسر کے درجے پہ، تو اب وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن تنگی تھی، اب یہ تنگی کیا کر دی اللہ نے ختم کر دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے کیا ہوتا ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم ہمیشہ سے پورا ہو کر رہتا ہے، چاہے زید چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، شادی ہوئی گئی، اللہ کا حکم پورا ہوا نا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، پھر بھی اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ نبی کہہ رہے تھے زید طلاق نہ دو، اللہ کا حکم تھا طلاق دو۔ اللہ کہتا ہے میرا ہر وعدہ ہر کام پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ کا ہی کام پورا ہونا ہے پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع ہی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو اللہ کی چاہت کے سپرد کر دے تو وہ بھی ملے گا جو تیری چاہت ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں، چاہے ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں، ہم اس کے الٹ جو بھی کر لیں، لیکن اللہ کا جب فیصلہ ہے وہ فیصلہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی پر اس کام میں کبھی کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہو۔ ابھی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع خود کر رہے ہیں۔ دفاع کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بچہ آ کر کہتا ہے مجھے چھپا لو، فلاں نے مجھے مارا، وہ میرے پیچھے لگا ہوا، ماں اسے پیچھے چھپا کے اس کا دفاع کرتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے نبی کا دفاع کون کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت خود کر رہے ہیں۔ دفاع کیا کرنا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے تھے، لوگ تان و تشنیع کر رہے تھے کہ نبی کو دیکھو اب پالک کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کے بیوی سے اب ہمارے ہاں شادی معیوب سمجھی جاتی تھی، انہوں نے شادی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قیام میں کوئی تنگی اللہ نہیں چھوڑتا، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ اس کے لیے پورا کر لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کا دفاع بھی خود کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اللہ اس کام کو کتنا آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیں ایک خاندان کے اندر رہتے ہوئے کسی بھی رسم کو بائیکاٹ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا مشکل۔ تو عرب کے خاندان عرب قبیلے کے اندر رہتے ہوئے نبی کا لپالک کے بیٹے کے ساتھ متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنا کتنا مشکل تھا، لیکن اللہ نے کتنا آسان کیا کہ آسمان پہ ہی نکاح پڑھا دیا کہ نیچے تو جب پتا چلے گا کہ اللہ نے پڑھایا بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کوئی تنگی رکھی؟ نیچے پڑھا جاتا، لوگ آتے شاید باتیں کرتے، لوگ آتے یہ نبی کہ تم کیا کر رہے ہو، طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی۔ اللہ نے اس کام کو اتنا آسان کر دیا نبی کے لیے کہ نبی کو کوئی بات سننی ہی نہ پڑی، بس یہی بتایا کہ آسمانوں پہ اللہ نے نکاح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جو کام فرض کر دیا ہو وہ کسی کے لیے تنگی کا باعث نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر میرا اور یا آپ کا، ہم سوچتے ہیں کہ عمرہ کرنا مشکل ہے، ہمارے نزدیک مشکل ہے نا، ہمارے لیے تنگی کا باعث ہے نا۔ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے پھر تنگی کا باعث بنے گا؟ تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ نبی کے لیے بھی کوئی کام اللہ نے تنگی کا باعث نہیں بنایا جس کام کو اللہ نے فرض کر دیا۔ زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح فرض تھا، اللہ نے اس کام کو آسان کیا کہ ان کا نکاح آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دھمکی امیز لہجے میں دوسروں کو کہا کہ کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کام کو کیوں کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اس کو فرض کیا تھا، فرض کام چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی کہ کوئی بات بھی نہ کرے، یہ اللہ نے فرض کیا تھا، اللہ نے ایسا کرنا تھا، اللہ نے کیا ہے، اب کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں عام میں کہتے ہیں جاتا اسے میرا نام کہنا، پھر دیکھنا وہ کوئی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کسی کو جرت نہیں، یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ جب پتا چلا کہ اللہ نے کیا ہے تو کسی کی مجال ہے کوئی بات کرے؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ دفاع بھی کر رہے ہیں اور اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ نبی کے اور زینب بنت جحش کے نکاح کے معاملے میں کوئی بھی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہی اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے۔
یعنی جو پہلے انبیاء گزرے، ان کی قومیں گزری، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اللہ خود اس کام کو آسان بنا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کے لیے تو ہر کام کرنا ہی آسان ہے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق ہے جو طے کیا ہوا ہے۔ اللہ کا کام کرنا آسان ہے، اللہ نے اندازے کے مطابق کیا کہ کب کرنا ہے، کون سا موقع دیکھنا ہے۔ ہم بھی کسی کے معاملے میں موقع کی تار میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ موقع ملے اور ہم وار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اندازے کے مطابق طے کر چکا تھا کہ پہلے زید کی شادی ہوگی، پھر زید ایسے ان کے آپس میں نہیں بنے گی، پھر ان کی طلاق ہوگی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ یہ سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سارے طے کر رکھے تھے اور اللہ کے لیے یہ کرنا بہت ہی آسان تھا، مشکل نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے انبیاء کی صفات بتا رہا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، یعنی کون ہیں وہ لوگ؟ نبی، انبیاء۔ انبیاء کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ان پر خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے، بنسبت لوگوں کے ڈر کے اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ انبیاء کی یہ صفت ہے۔ انبیاء لوگوں سے نہیں ڈرتے، انبیاء کے اوپر کس چیز کا غلبہ ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر کا۔ اگر نبیوں کی سنت پر ہم چلیں تو ہمارے دل میں بھی کس کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی صفت کے اوپر ہمیں چلتے ہوئے ہمیں بھی اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بلا خوف و خطر، یعنی انہیں پتہ ہے خطرات ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو پورا کا پورا ویسے کا ویسے پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تھی، پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ دشمن اس پہاڑ کے اس طرف ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا تھا ہاں کر لیں گے۔ تو کہا پھر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ڈرے تھے، پتا تھا کہ سارے میں بت رکھے ہوئے، 360 بت پڑے ہوئے ہیں، اور میں یہ جو بات کرنے لگا ہوں تو کیا میرا ریئیکشن ہوگا؟ نہیں، بلا خوف و خطر بات کر دی کہ آج کے بعد تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَيَخْشَوْنَهُ، وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کسی اور سے وہ نہیں ڈرتے۔ اب پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ رسالت، اور رسالت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی شریعت کو ویسے لوگوں تک پہنچا دینا جیسے اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے، کہ جو کام کرنا ہے وہ کریں، جو کام سے روک دیا گیا اس سے رکیں۔ تو نبی کا کام یہی ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں رسالات، ٹھیک ہے نا؟ رسالت کا مطلب یہ ہے پیغام، پیغام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پہنچا دے۔ نفاذ شریعت کی راہ میں لوگوں کی باتوں کو اور ان کے ظالمانہ طعن و تنشنی کی پرواہ نہ کرنا، بلا خوف و خطر یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کی تو بتائیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لوگوں کو دین کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پتھر مارے تھے نا، طعن و تنشنی کیا تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں سننی پڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں سننی پڑی۔ کچھ نے کہا کہ یہ سلطنت کے لیے، بادشاہت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، کچھ نے کہا ہم عرب کی خوبصورت بیٹی دیتے ہیں، بیٹی سے شادی کروا دیتے ہیں۔ یہ طعن و تشنیع انہیں بھی سننی پڑی۔ تو یہ نبی کا سنت ہے۔ اگر آج ہمیں بھی دین پر چلتے ہوئے باتیں سننی پڑتی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم تو نبی کی سنت پر چل رہے ہیں، اور اس پر بھی کیا ہے؟ اجر، ٹھیک ہے نا؟ تو دل نہیں چھوٹا کرنا ہے۔ اگر میں نے خاندان میں ان رسموں کا بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ صورت ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہم نے بھی اپنے خاندان میں رسموں کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو یہ صورت ہمیں جہاں سکھاتی ہے اور یہ بھی سکھا رہی ہے کہ جب تم رسموں کا بائیکاٹ کرو گے تو تمہارے ساتھ کیا معاملے ہوں گے؟ لوگوں کے طعن و تشنیع بھی سنو گے، لوگوں کی باتیں بھی سنو گے، لیکن اس کے مقابلے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ ان سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ رسول بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے سارے معاملات رکھتا ہے، اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے شروع تیسری آیت میں بھی یہی بات کی تھی، اس میں کہا تھا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ وکیل بن جاتا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔
یعنی اللہ جواب دینے کے لیے کافی ہے. نبی ڈر رہے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت سے ڈرنا شروع کیا اور لوگوں سے ڈرنا ختم کر دیا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے معاملات کو چلا دیا تو اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. اللہ نے آسمان پہ ہی نکاح پڑھا دیا، آسان کر دیا اللہ نے اس کام کو. جب ہم بھی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے ارد گرد میں لوگوں کو بتانے نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں بھی تان و تشنی سننی پڑے گی. لیکن ہم یہ سوچ کر نکلیں کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈریں گے، تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ اللہ ہمیں کافی ہو جائے گا. اللہ جس کو کافی ہو جائے، اس کے سارے امور میں اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، اسے کسی اور کی ضرورت ہے؟ دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی میرے ساتھ وہ کام نہیں کروا سکتے جو اللہ کروانا چاہے تو منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کام کرتے ہیں اتنے سست ہو کرتے ہیں، ایک کام کو اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھی ہم کر ہی تو رہے تھے. میں سمجھتی ہوں ان کے پاس ان کا رب نہیں ہے. اگر ان کے پاس ان کا رب ہوتا تو اس کام میں اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا، اس کا کام منٹوں سیکنڈوں میں ہو جانا. تو اللہ کیسے کرواتا ہے، کیسے ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں، آپ کا اس کام کو تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ضرورت ہے، لیکن ایک اور عورت آپ کو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے اندر وہ کام کر کے دکھا دیتی ہے. تو اس کے ساتھ کون تھا؟ اللہ. اور اس نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیے ہوئے تھے. وہ اللہ سے ڈرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کو کافی ہو جاتا ہے. وہ چاہے دنیاوی کام ہو، چاہے دینی کام ہو، چاہے دنیا کے ساتھ کوئی اور معاملات ہو، ہر کام میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اب پتہ نہیں آپ اور میں یہ سمجھیں جیسے جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے کہ نہیں بھیجے، مدد کی، لوگوں کو کچھ کو نظر آئے، کچھ کو نظر نہیں آئے، صرف آوازیں سنائی دی. تو اب ہمیں کیا معلوم ہمارے کام میں ہم جو کام کرنے کھڑے ہو رہے ہیں وہ کام اتنے جلدی ہوا ہے، پتہ نہیں کس طرح کی مدد اللہ نے بھیجی تھی. نظر نہیں آیا تو کیا ہوا؟ کام تو ہمارا جلدی ہو گیا نا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اس کو کافی ہو گیا. اگلی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. جب کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ نبی کا تو بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ ان کی نسل کیسے چلے گی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نسل چلائی جاتی ہے ذکر کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، یعنی ان کے بعد کا نام روشن رہے. اللہ کہہ رہے ہیں نبی تمہارا نام تو ویسے ہی روشن رہے گا، تمہیں تو مردوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے نام کو روشن کرنے کے لیے تمہارے پاس کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے 4 بیٹے ضرور ہوئے تھے لیکن مرد نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے نا، بیٹے تھے، چھوٹے ہی تھے، وفات پا گئے. 3 حضرت خدیجہ میں سے تھے جن کے نام کیا تھے؟ قاسم، طیب اور طاہر. یہ 3 حضرت خدیجہ سے بیٹے تھے اور تینوں بچپن میں ہی وفات پا گئے، یعنی مرد نہیں بن سکے تھے. رجال مرد نہیں بنے. اب یہ بچے تھے، طفل تھے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ طفل، بچے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی مرد کا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اور ایک بیٹا ان کا تھا لونڈی میں سے جو کہ ماریا قبطیہ تھی، ان میں سے ایک بیٹا تھا جو کہ ابراہیم کے نام سے تھا. تو 4 بیٹے دنیا میں ہی بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے. اور اسی طرح سے خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہوئی اور بیٹی پھر کسی اور سے نہیں ہوئی. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی. چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کیا کہا تھا؟ میں جانے والا ہوں. تو رونے لگ گئی. پھر بلایا، کان میں بات کی تو پھر ہنسنے لگی. تو کیا کہا تھا کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، میرے بعد تم مجھے جلد ہی ملو گی. تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی بھی وفات ہو گئی تھی. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے کتنے بچے تھے؟ 8 بچے تھے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی 7 بچوں کی وفات ہو گئی تھی، صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ ہی رہ گئی تھی جن کی وفات نبی کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے اور اللہ نے یہ بیٹے کو وفات اس لیے ہی دی تھی کیونکہ آگے نبیوں کا سلسلہ نہیں چلانا تھا. نبی کے بیٹے آگے بنتے، نبی بنتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اتنی پیاری آیت قرآن میں لفظ موجود ہوتے ہوئے بھی لوگ اپنے وقت کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں. نبیوں کے دعوے ابھی بھی ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو. باپ کا نام تو پھر بھی کبھی نہ کبھی مٹ ہی جاتا ہے لیکن رسول کا نام نہیں مٹے گا. میں نے تو تمہارا مقام باپ کے مقام سے بھی بلند بنایا ہے کہ تمہیں رسول بنا دیا ہے اور تمہیں تمام انبیاء سے ڈیفرنٹ کر دیا ہے. کیسے کہ تم تمام انبیاء کے امام بھی بنا دیے گئے. امام الانبیاء تھے نا. اور دوسری ڈیفرنٹ کیا کر دی کہ تمہارے پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا. تم وہ نبی ہو, ہر نبی تھوڑی مدت کے لیے آیا اس کے بعد اور نبی آ گیا, لیکن تم ایسے نبی ہو قیامت تک تمہارا سکہ تمہاری شریعت ہی چلے گی. یعنی جو تمہیں دین دیا گیا وہی چلے گا, قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ایک کے بعد جب دوسرا آتا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا آتا ہے. انسان کو اپنے دادا پر دادا میں کب تک نام یاد ہوتا ہے؟ حد دادا پر دادا تک. کسی کو دادا تک یاد ہوتا ہے, کسی کو پردادے کا بھی یاد ہوتا ہے. ہمیں بھی نہیں یاد پردادے کا نام کیا تھا, ٹھیک ہے نا. آگے ہماری نسل کو بھی ایسے دادے کا نام بھی, کچھ ایسے بھی آئیں گے جنہیں دادے کے نام بھی بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو نام ختم ہو جاتے ہیں, یہ جلدی مٹ جاتے ہیں, لیکن رسول اللہ کا رسول تمہیں بنا دیا یہ مٹنے والا نہیں ہے. تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت دے دی کہ تمہیں رسالت کے لیے چن کر تمہیں رسول بنا دیا, اور دوسری نعمت تمہیں کیا دے دی؟ خاتم النبیین, تمہارے پہ نبی کو خاتمہ کر کے تمہیں قیامت تک کے لیے. اب جب آگے کوئی نہیں آئے گا تو آٹومیٹک اس کو یاد ہی رکھا جائے گا. جب آگے ہی کوئی نہیں آ رہا, آخری نبی کو کون بھول سکتا ہے؟ پھر اگر آگے نبیوں کے سلسلے چلتے تو پچھلے نبیوں کے نام بھول جاتے. تو یہ نبی کا نام کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں بھولنے والا. تو حضرت زید کے جو حقیقی والد تو نہیں تھے نا, مرد تھے, حضرت زید مرد بنے تھے لیکن حقیقی والد تو نہیں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ تو منہ بولا بیٹا تھا. تو منہ بولا بیٹا حقیقی باپ نہیں بن سکتا, تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری امت کا رسول تمہیں بنا دیا, اور رسالت کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا. اور یہ رسالت اللہ جسے چاہتا ہے یہ منصب اور یہ عہدہ اسی کو دیتا ہے, ہر کسی کو نہیں دیتا. باپ کا عہدہ تو ہر کسی کو مل جاتا ہے. لڑکا ہے, شادی ہوئی, وہ بھی باپ بن گیا, وہ بھی باپ بن گیا, وہ بھی باپ بن گیا. رسول کوئی نہیں بنتا. رسول رسالت کا عہدہ اللہ خود چنتا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں, تم جو کہہ رہے کہ باپ نہیں ہے کسی کا تو نام و نشان نہیں رہے گا, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم سے بھی بڑا عہدہ ان کو دے دیا. میں یہ عہدہ تو اس سے دیتا ہوں جسے چن لیتا ہوں. باپ کا عہدہ تو ہر عام انسان کو دے دیتا ہوں, لیکن رسالت کا عہدہ ہر انسان کو نہیں ملتا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام لیا؟ رسالت کا, کہ میرے جو شریعت ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ. تو اللہ کے نبی جب تک موجود تھے کیا شریعت اس وقت تک رہی تھی, یا یہ شریعت قیامت تک رہے گی؟ قیامت تک. تو اللہ تعالیٰ مزید یعنی ان کی کوالٹی بتا رہے ہیں, اے نبی آپ کو تو میں نے یہ مقام بھی رکھ دیا کہ آپ کی شریعت پر قیامت تک عمل ہوتا رہے گا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ بھی آپ کی شریعت پر ہی عمل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, اور ہے اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہمیشہ سے, اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی کیسے اللہ نے کس کو کیا مقام دینا ہے, کیا عزت دینی ہے, کس کو کون سے عہدے دینے ہیں, کس کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں, اللہ ہر کام کو بخوبی جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 جھوٹے لوگ کھڑے ہو کر دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے. یعنی اب آپ دیکھ لیں اللہ کے نبی کے جانے کے بعد 30 نبی کھڑے ہوں گے جو کہیں گے ہم نبی ہیں, لیکن حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ جھوٹے دعوے کر کر اپنے آپ کو نبی بنائیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت تو مجھ پر ختم ہو گئی ہے, میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا. جھوٹے دعوے دار ضرور کھڑے ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ بات لوگوں پر گرا گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن مبشرات باقی رہیں گے. مبشرات باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا سچا خواب, اور یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. بعض کا ہمارے خواب سچ ہو جاتے ہیں نا, تو یہ کیا ہے؟ مبشرات.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب دکھائی دیے جاتے تھے، وہی بھی آتی تھی اور خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کچھ کام کرواتا تھا۔ اسی طرح ہمیں بعض کا خواب آتا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمارا وہ خواب سچا ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ رسالت نہیں آئے گی، نبوت نہیں آئے گی، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ خوابوں کی حقیقت کھل کر پہلے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قسم کا غیب کا علم ہے جو اللہ مبشرات کے ساتھ کچھ لوگوں کو دیتا ہے، ہر کسی کو بھی نہیں دیتا۔ یہ مبشرات، یہ سچے خواب کسی کو آتے ہیں، ہر کسی کو نہیں آتے، تو یہ موجود ہے۔ کوئی کہے نا میرا یہ خواب سچا ہو گیا، ہم مان جائیں گے کیونکہ مبشرات ابھی باقی ہیں، یہ حدیث کے اندر بات مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اسے ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ اس گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو سنو، میں ہی وہ اینٹ ہوں جو اس گھر کی تعمیر کے لیے ضرورت ہے، یعنی میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ تو یہ بات اب اس حدیث سے بھی واضح ہو گئی کہ سارے انبیاء آئے اور سمجھ لیں کہ سارے انبیاء کو ملا کر ایک محل بنا ہے، اور اس محل میں کیا ہو گیا؟ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ اب اس محل میں کسی اور کی جگہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں۔ نمبر 1، میں محمد ہوں، محمد کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے احمد کا نام کے ساتھ بھی قرآن میں ذکر کیا ہے۔ میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، ماہی مٹانے والا، میں کفر کو میرے ذریعے سے مٹائے گا۔ اور میں حاشر ہوں، حاشر کیا کہتے ہیں؟ قیامت کے دن تمام انسانوں کا حشر میرے بعد ہوگا، یعنی حاشر سے مراد پہلے میرا معاملہ ہوگا اور میرے بعد باقیوں کا معاملہ ہوگا۔ اور میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے ساتھ ہی ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی نہ کسی کے باپ ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔